بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت دن ہے کہ ساعت؟ کسی کے لیے قیامت دن ہے اور کسی کے لیے قیامت ساعت ہے۔ کسی کے لیے تو قیامت اتنا بڑا دن ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے، اور کسی کے لیے اتنا چھوٹا دن ہے کہ 1 ساعت بھی مشکل سے گزرے گی اور وہ قیامت سے نکل جائے گا۔ اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ خدا قیامت کو نہیں، قیامت کے زلزلے کو کہتا ہے کہ قیامت کا زلزلہ، ارتعاش، لرزش، وائبریشن، یہ ہے زلزلہ۔ شیء عظیم، پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کن کن چیزوں کو عظیم کہا؟ انک لعلی خلق عظیم۔ اور جب اپنے حبیب کے اخلاق کو عظیم کہا تو کسی نے مولا کائنات سے پوچھا، مولا آپ اللہ کے رسول کے اخلاق گنوا دیجئے۔ امام نے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال فرما لیا، تم مجھے خدا کی نعمتیں گنوا دو۔ کہتا ہے کہ مولا سے، مولا خدا کی نعمتیں گننا تو ممکن نہیں ہے۔ فرمایا خدا جن نعمتوں کو متاع الدنیا قلیل کہتا ہے، تو قلیل نہیں گنوا سکتا، مجھ سے عظیم کے گننے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کیا ہے؟ کہ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بہت بڑا زلزلہ ہوگا، عظیم شے۔ اس کو خدا عظیم کہے۔ آج کل تو ہمارے یہاں الفاظ کی قدر و قیمت ختم ہو گئی۔ قبلہ ذرا سی مشکل کو بڑی مشکل کہتے، ذرا سی پریشانی کو بڑی پریشانی کہتے ہیں۔ اگر گوئی کہ گشتم در بلائی، نظر بر کشتگان کربلا کن۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو بلا کہتے ہو، پلٹ کے کربلا کے شہیدوں کو دیکھ لو۔ کہ کربلا، کرب و بلا کیا ہوتی ہے؟ تمہیں کیا خبر کرب و بلا کیا ہوتی ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے سے واقعات کو، شدید واقعات، شدید زلزلہ آیا، شدید پتہ بھی کہتے کسے؟ جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے، ابھی تک شاید سندھ میں کسی مقام پر ہو، چھوٹی چھوٹی اڑنے والی ٹڈیاں گھوم رہی تھیں، اور کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ کا عذاب ایسے نہیں آتا، عذاب آ ہی نہیں سکتا اس امت پر۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، محمد رہیں گے، استغفار رہے گی تو عذاب نہیں آئے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ۔ اللہ عظیم کہتا، پروردگار عظیم کی تعریف تو کر دے کہ یوم ترونہا، اس دن کی مثال ہے کہ جس دن ترونہا، تمام کے تمام انسان دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ تذہلو کل مرضعۃ عن مرضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو زمین پر اٹھا کے پٹخ دے گی۔ یہ قیامت ہے۔ ارے پوری چھت گر جائے، دیوار گر جائے، ماں اپنے وجود پر پتھر، دیوار، سب سریے برداشت کر لے، بچے کو بچا لیتی ہے۔ آخر میں ریسکیو کرنے والے جب نکالتے ہیں تو ماں مر چکی ہوتی ہے، بچہ باقی ہوتا ہے۔ یہ کیسی قیامت ہوگی؟ اس قیامت میں ماں اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اٹھا کے زمین میں پٹخ دے گی۔ خدا نے قیامت کو سمجھایا ماں کا نام لے کر، عجیب بات ہے۔ اور قیامت کا نام لے کر 2 ماؤں کی مثال دی۔ ایک ماں وہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عن مرضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، اور وہ خاتون جو حاملہ ہوگی اپنے حمل کو گرا دے گی، قیامت کرے گی۔ میں نے خالص اردو میں ترجمہ کیا مجبوری کے طور پر۔ یہ دونوں مثالیں خواتین کی ہیں، اور دونوں مثالیں خواتین میں صرف ماں کے رشتے کی ہیں۔ سب سے محفوظ پناہ گاہ شکم مادر ہے، سب سے محفوظ۔ خدا نے 3 اندھیرے پردوں میں رکھا، پھر مخصوص قسم کی جھلی میں پانی بھر کے بچے کو رکھا۔ یہ پانی کے بھرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کہتا کہ جو ضرب اگر اس تھیلی تک بھی پہنچ جائے تو پانی کے ہونے کی وجہ سے بچے پر براہ راست نہ لگے،
اس کی شدت کم ہوتے ہوتے بچہ محفوظ رہ جائے. محفوظ ترین پناہ گاہ کہ قیامت میں غیر محفوظ ہو جائے گی. اور محفوظ ترین آغوش مادر. اللہ اکبر. یہ قیامت کی پہچان تھی. بات کو تمام کرتے ہوئے ماؤں کی مثال دے کر اس کے بعد قرآن تیسری بات کہتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. حبیب تم دیکھو کہ لوگ نشے کی حالت میں. نشے کی 4 قسمیں ہیں اور ان 4 قسموں میں سب سے مشکل نشہ, بہت غور کیجئے گا, کبھی دولت کا نشہ ہوتا ہے, کبھی اقتدار کا نشہ ہوتا ہے, کبھی شراب کا نشہ ہوتا ہے, کبھی شباب کا نشہ ہوتا ہے. 3 نشے. چوتھا نشہ ہے موت کا. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور یہی ہے آ پہنچی موت کی برحق بے ہوشی. اس سے تو بھاگتا تھا وہی تو ہے. ایسی حالت ہو جائے گی کہ قمیص کے بٹن کھلے ہوئے ہوں یا بند ہوں, ہوش نہیں ہوگا. انسان کے ستر پوشی بدن ہو رہی ہو کہ نہیں ہو رہی, ہوش نہیں ہوگا. اللہ اکبر. جیب سے کاغذات گر رہے ہوں, موبائل کسی نے اٹھا لیا, ہوش نہیں ہوگا. جاءت سکرۃ الموت بالحق. آ پہنچی موت کی برحق بے ہوشی. اور اسی سے تم بھاگتے تھے نا, یہاں پہنچی. تو ایک نشہ موت کا ہے, ایک نشہ موت سے پہلے اقتدار و دولت کا, ایک نشہ شراب کا, ایک نشہ شباب کا, جوانی کا نشہ. لیکن سب سے مشکل ترین قرآن کے الفاظ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. اور حبیب تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں. قیامت میں کون سا نشہ ہوگا؟ نہ شباب کا ہو سکتا ہے, نہ شراب کا ہو سکتا ہے, نہ اقتدار کا ہو سکتا ہے, اور نہ موت کا ہو سکتا ہے. یہ 4 کے علاوہ 5واں نشہ کون سا ہے؟ پھر قرآن نے خود ہی وضاحت کی وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ. یہ نشے میں نہیں ہوں گے. عجیب آیت. پہلے خدا کہتا ہے نشے میں ہوں گے, پھر کہتا ہے نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لیکن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا. کبھی اگر قیامت کو یاد کرنا ہو, مناجات پڑھا کرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مسجد کوفہ میں میرا مولا رات کی تاریکی میں اپنی ریش مبارک کو تھامے ہوئے خدا سے ایسے ہم کلام ہوتے تھے کہ بعد میں مولا کے چاہنے والے مولا کے الفاظ کو یاد کر کر کے روتے تھے. مولا کے کیا الفاظ ہوا کرتے تھے, میں جملہ آپ کی خدمت میں مناجات کے پڑھنے سے پہلے بیان کر دوں. عجیب بات ہے کہ جب دربار حاکم شام نے کہا ایک محدث سے, ایک حدیثیں بیان کرنے والے شخص زرار بن حمزہ سے کہ اے زرار ہم چاہتے ہیں آج تم فضائل ابو تراب بیان کرو. اس نے ہاتھ جوڑ دیے, کہتا ہے مجھے معاف رکھیے, مجھے معذور سمجھیے اس کام سے. بڑا مشکل کام تھا حاکم شام کے سامنے علی کی تعریف کرنا. حاکم شام کہتا نہیں, آج ہم خود چاہتے ہیں کہ تم علی کی تعریف بیان کرو, تمہیں جان کی امان ہے, جتنا چاہو بیان کرو. عجیب ہے, زرار بن حمزہ نہ امام کی جنگیں بیان کی, نہ امام کی سخاوت بیان کی, نہ امام کی شجاعت بیان کی. کہتا ہے حاکم شام سے کہ تجھے کیا معلوم کہ ابو تراب کیا تھے؟ ابو تراب وہ تھے کہ جب کبھی ہم انہیں بلانا چاہتے تھے ہمارے بلانے پر ہمارے گھر آ جاتے تھے. کوئی تکبر کا مزاج نہیں تھا. اتنی بڑی شخصیت بعد از حبیب خدا بزرگ تھے, بلانے پر آ جاتے تھے, اور جب کبھی ہم ملنا چاہتے تھے تو ہمیں اپنے قریب بٹھا لیتے تھے. اتنی قربت کے باوجود ہیبت اور روحانیت ایسی تھی کہ ہم علی سے بے تکلف نہیں ہو سکتے تھے. حاکم شام کے دربار میں فضائل ابو تراب پڑھے جا رہے. زرار کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ سخت گرمی میں موٹا کھدر کا لباس پہنتے تھے. مجھے یاد ہے کہ محراب مسجد میں ایسے تڑپ کے روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپ کے روتے. اس طرح سے بلکتے تھے جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بچے کی لاش پہ بلک کے روتی. اور
اور فرماتے تھے الدنیا غری غیری، دنیا جا کر میرے غیر کو بہکا دے، میں تجھے 3 مرتبہ طلاق دے چکا، اب رجوع کی گنجائش بھی نہیں رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی زرار نے فضائل ابو تراب پڑھے، پورا دربار حتیٰ کہ خود حاکم شام آنسوؤں پر کنٹرول نہ کر سکا، سب کے سب رو رہے تھے، ایسے فضائل تھے۔ زرار کی گفتگو تمام ہو گئی تو حاکم شام بے ساختہ آنسو صاف کرتے ہوئے کہ زرار تو سچ کہتا ہے، واقعاً علی ایسے ہی تھے۔ مسجد کوفہ میں یہ مناجات کے پڑھنے کا انداز ہی الگ ہوتا، کیا مناجات ہے مولا کی۔ فرماتے ہیں الہی اسألک الامان، اے میرے معبود میں تجھ سے امان مانگتا ہوں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن کے لیے امان مانگتا ہوں جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گا۔ علی سے زیادہ قیامت کو پہچاننے والا کون؟ اللہ اکبر۔ یہ اس کی ابتدا ہے مناجات کی۔ آپ ایک جملہ پڑھتے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا مولا نے کس طرح خدا سے باتیں کی ہیں۔ پھر ایک کیفیت پیدا فرمائی، پروردگار میں تیرا بندہ، تو میرا مولا، اور بندے پر مولا کے سوا کون رحم کرتا ہے؟ مولا یا مولا انت الغنی و انا الفقیر، تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں۔ وَهَلْ يَرْحَمُ الْفَقِيرَ إِلَّا الْغَنِي، اور کیا فقیر پر غنی کے سوا کوئی اور بھی رحم کرتا؟ مولا یا مولا انت الحی وانا المیت، تو زندہ اور میں مردہ۔ هل يرحم المیت الا الحی، اور کیا میت پر حی کے سوا کوئی اور بھی رحم کرتا؟ خدا سے باتیں کرنے کا سلیقہ کون بتائے خدا کے بندوں کو؟ لاکھوں درود و سلام ہو ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر، تو خدا کی بارگاہ سے باتیں کرنے کا سلیقہ بتا گئے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے حوالے سے تیسرا جملہ استعمال ہوا، ترى الناس سکارا، حبیب تم دیکھو گے لوگ نشے کی حالت میں، وما ہم بسکارا، مگر نشے کی حالت میں نہیں یہ، ولکن عذاب اللہ شدید، زلزلے کو عظیم کہا، عذاب کو شدید کہا، اور جسے خدا شدید کہے اس کی شدت کا اندازہ الفاظ میں نہیں ہو سکتا۔